وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عباد الله الصالحين. اللہ کے پاک کلام قرآن مجید میں 26واں پارہ ہے اور سورہ الحجرات کی آیت نمبر 13, 14, 15 تین آیات میں تلاوت کی ہیں. سب سے پہلے ان مبارک آیات کا سادہ سا مفہوم انشاءاللہ پھر اس کے پس منظر میں آج کے موسم اور آج کے اہم ترین دن اور اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے مختصر سے اللہ کے مبارک نام سے جو بڑا مہربان بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بلا شبہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. وجعلناکم شعوبا، ہم نے تمہاری خاندان اور برادریاں بنائی. وقبائل، اور مختلف قبیلوں میں تمہیں تقسیم کر دیا. لتعارفوا، اس لیے کہ تمہارا آپس کا تعارف، جان پہچان قائم رہے. لیکن یاد رکھو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے عزت والا صرف وہی ہے، قابل احترام صرف وہی ہے اللہ کے یہاں جو جتنا زیادہ اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے. اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، بلا شبہ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور بڑی باریک بینی سے چھوٹے چھوٹے معاملات جو تم نہیں جانتے ہو وہ مالک جانتا ہے. قالت الاعراب آمنا، بعض دیہاتی لوگ آتے ہیں اور میرے رسول آ کر آپ کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. انہیں بتاؤ قل لم تؤمنوا، ابھی تم سچے ایماندار نہیں بن سکے. ولیکن قولوا اسلمنا، اب صرف اتنا تم دعویٰ کر سکتے ہو کہ ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، جب ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہو جائے گا پھر تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم ایماندار ہیں اور ہم ایمان لائے. لیکن سنو، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر تم اپنی زندگی میں اللہ کا حکم مانو گے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہیں کرے گا. اعمال کو بڑھائے گا، اجر کو بڑھائے گا، کمی نہیں ہوگی. وہ غفور الرحیم ہے. تم اپنے آپ کو اگر کامیاب دیکھنا چاہتے ہو تو
پھر اللہ کا حکم مانو اور محمد رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ اور ہم تمہیں بتائیں کہ ایماندار کون ہوتے ہیں۔ انما المؤمنون، سچے ایماندار وہ لوگ ہیں الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جنہوں نے یہ کھل کر دعویٰ کیا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اللہ اور اللہ کے رسول پر ہم نے اعتماد کیا، یقین کیا۔ ثم لم یرتابوا، پھر دنیا کی کوئی قوت انہیں شک و شبہ میں مبتلا نہ کر سکی، کوئی انہیں اپنے اس دعوے سے ذرہ برابر بھی ہلا نہ سکی کوئی چیز بھی۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم، یہ وہ ایمان والے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کو بے دریغ خرچ کیا۔ اولئک هم الصادقون، یہ ہیں سچے ایماندار۔ یہ معیار ہے، اس معیار پر آؤ گے اللہ کے ہاں تمہاری قدر ہوگی۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، آج مجموعی طور پر ذی الحج کا اہم ترین دن ہے۔ یوم الجمعہ بھی ہے اور یوم الحج بھی سے، وہاں کے اعتبار سے اصل جو یوم الحج ہے وہ آج ہی۔ اسے یوم العرفہ بھی کہتے ہیں۔ یوم العرفہ وہ عظیم ترین دن ہے جسے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یوم العرفہ کا روزہ رکھتا ہے مجھے اپنے اللہ سے یہ بڑی امید ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دے گا اور آنے والے 1 سال کے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ یہ اس امید کا اظہار فرمایا۔ پچھلے یقیناً معاف ہوں گے، لیکن امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے والے سال کو بھی معاف فرما دے گی، یعنی اس کو اتنی ہدایت مل جائے گی کہ وہ گناہ نہیں کر سکے گا اور اللہ تعالیٰ کے اس رابطے میں رہے گا۔ میں ایک حدیث مبارک کبھی پڑھ رہا تھا مشکات شریف میں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشکات میں ابن ماجہ اور بہقی کے حوالے سے جناب عباس بن مرداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ حدیث نوٹ کی ہے۔ اللہ رسول اللہ علیہ وسلم دعا لامتہ عشیۃ عرفہ بالمغفرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے دن یوم عرفہ کو عرفات سے کوچ کرنے سے پہلے، حج کے دن مغرب کی جو ہی اذان ہوتی ہے یوم عرفہ سے کوچ کر جاتے ہیں، وہاں سے کوچ کرنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اپنی امت کی مغفرت کے لیے، بڑی رو کر دعا کی۔ ذرا غور کیجیے کہ ہمارا رویہ اپنے رسول سے کیا ہے اور ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھیے۔ ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہوا، جان پہچان اس کے سوا کوئی نہیں کہ ہم ان کی امت ہیں اور ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات رو رو کر دعائیں کیا کرتے تھے اپنی امت کے لیے۔ اسپیشل یوم العرفہ کو جناب عباس کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی کوچ کرنا تھا، اس کوچ کرنے سے پہلے دعا فرمائی، فَأُجِيبَ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُم مَّا خَلَا الظَّالِمُ فَإِنِّي آخِذٌ لِلْمَظْلُومِ مِنْهُ۔
اللہ کی طرف سے جواب ملا کہ میرے رسول ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، ہم تمہاری امت کو معاف کر دیں گے، جو بھی معافی مانگے گا ہم اسے معاف کر دیں گے، لیکن یہ سن لو ہم ظالم کو معاف نہیں کریں گے، ہم ظالم کو معاف نہیں کریں گے، جب تک مظلوم کا حق اس سے نہیں لے کے دیں گے اس وقت تک اسے معاف نہیں کریں گے، ظالم کی معافی نہیں ہوگی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے رب ان شئت آتیت المظلوم من الجنہ وغفرت للظالم۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا میرے مالک تو اگر چاہے خزانوں کا مالک ہے، ساری کائنات تیری ہے، تو اگر چاہے تو اس ظالم کا جو مظلوم کا جو حق ہے وہ مظلوم کو جنت کی صورت میں دے کر اس کا حق پورا کر سکتا ہے۔ تو میری امت کا جو ظالم ہے اسے احساس ہو گیا ہے، مہربانی فرمائیں آپ میری امت کے ظالم کو بھی معاف کر دیں۔ ذرا غور کیجئے کہ یہ کس سطح کی دعا ہو رہی ہے، میری امت کے اس ظالم کو بھی معاف کر دیں اور مظلوم کا حق اپنی طرف سے جنت سے دے دیں، اس کو راضی کر دیں، اس کو معاف کر دیں۔ مالک آپ کے پاس تو بڑے خزانے ہیں، آپ تو غفور الرحیم ہیں۔ حضور فرماتے ہیں فلم یجب عشیہ، مجھے اس کا جواب نہیں دیا گیا، دعا میں مانگتا رہا، یوم عرفہ کو بھی دعا مانگی، پھر آگے بھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلما اصبح المزدلفہ، پھر جب رات پر چل کر ہم مزدلفہ میں پہنچ گئے، عادت دعا، میں نے پھر وہاں دعا کی۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کا تعلق اپنی امت سے کیا ہے؟ اب یقین کیجیے کہ ہم ساری عمر بھی آپ پر درود شریف پڑھتے ہوئے، آپ کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کرتے ہوئے اور آپ کے حکم کی اطاعت میں دین پر چلتے ہوئے گزار دیں تو ہم ان کا جو حق ان کا ہے ہم پر وہ ہم ادا نہیں کر پاتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدلفہ میں صبح پھر میں نے دعا کی، عادت دعا، فَأُجِيبَ إِلَىٰ مَا سَأَلَ، میں نے جو کچھ عرض کیا تھا میرے مالک نے اس کا جواب مجھے عطا فرما دیا۔ قال فضاحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او قال تبسم، کہتے ہیں وہاں مزدلفہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ کو ذرا مسکرانے سے زیادہ ہنسے آؤ، زیادہ خوشی کی کیفیت۔ وقال له ابو بکر و عمر بأبی انت و امی یا رسول اللہ، جناب ابو بکر بھی ساتھ تھے، جناب عمر رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ بھی ساتھ تھے۔ اب بے ساختہ ان دونوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه الساعة ما كنت تضحك فيها فما الذي اضحك، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھڑی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ گھڑی جو گزر رہی ہے اس گھڑی میں آپ کبھی ہنسے نہیں، مسکرائے نہیں، نہ ہی اس گھڑی کا تقاضا ہے مسکرانے کا۔ تو ہمیں سمجھ نہیں آئی آپ کی یہ مسکراہٹ، آپ اللہ تعالیٰ بلکہ آگے الفاظ یہ ہیں اضحک اللہ و سنک، اللہ ہمیشہ آپ کو مسکراتا رکھے، ہمیشہ آپ کے چہرے پہ اللہ تعالیٰ مسکراہٹ اور خوشیوں کی کیفیت رکھے۔ آپ ارشاد فرمائیے کہ یہ مسکراہٹ اور یہ ہنسنے کی کیفیت کیسے؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی،
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عدو اللہ ابلیس، اللہ کا دشمن ابلیس لعنہ اللہ، لما علم ان عز وجل قد استجاب دعائی، جب ابلیس کو یہ خبر ہوئی کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے، میری ساری امت کو معاف کرنے کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، میری دعا قبول کر لی ہے، جب اس بات کا ابلیس کو پتہ چلا، اخذ التراب فجعل یحسو علی راسه، میں نے دیکھا وہ نیچے زمین سے مٹی لے کر اپنے سر پہ ڈال رہا ہے اور پیٹ رہا ہے، رو رہا ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ ابلیس کو میں نے دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخذ تراب یحسو علی راسه، اس نے مٹی لی نیچے سے اپنے سر پہ ڈال کر اونچی آواز میں رونا اور چلانا شروع کر دیا، وَيَدْعُو بِالْوَيْلِ وَالثُّبُورِ، افسوس اور کیا اور موت کو پکارنے لگا اپنی وہ۔ حضور فرماتے ہیں فَأَسَحْتَنِي مَا رَأَيْتُ مِنْ جَزَعِهِ، اس کو جب اس حالت میں دیکھا تو بے ساختہ مجھے ہنسی آئی کہ اس بدبخت کو کیا ہوا، اللہ کی رحمت اور اللہ کی مہربانی میرے لیے اور میری امت کے لیے، اور یہ بدبخت کیا اس پر اتنا جل رہا ہے، اتنا پریشان ہو رہا ہے اور اتنا اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا کر رہا ہے۔ حضرات، یہ حدیث مبارک کو میں نے ابن ماجہ کے حوالے سے، بہقی کے حوالے سے، مشکات شریف کے حوالے سے پیش کی ہے، آپ ذرا اس پہ غور کیجیے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی قوت احساس اپنی امت کے بارے میں کیا ہے اور ہماری قوت احساس اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہے؟ ہمیں وہ چیز، وہ زبان مشکل لگتی ہے اور اچھی نہیں لگتی، بظاہر جو زبان محمد رسول اللہ کو اچھی لگتی ہے، ہمیں بظاہر وہ لباس اچھا نہیں لگتا جو محمد رسول اللہ کو اچھا لگتا تھا، جو ساری عمر آپ نے پہنا۔ ہمیں، میں اس حوالے سے یہ بات نہیں کر رہا ہوں کہ ہم کھل کے اس کا اظہار کرتے ہیں، ہم اپنے عمل سے اس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں وہ اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کے طریقے اچھے نہیں لگتے عملی زندگی میں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ہمیں سکھائے ہیں، جو سنتیں آپ کی، اور ہم ان کی نسبت ان طریقوں کو ترجیح دیتے ہیں جو شیطانی طریقے ہیں، ابلیس کے طریقے ہیں۔ محمد رسول اللہ میرے اور آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں مغفرت کی، ہمارے کو مظالم جو ہم نے اپنے اوپر کیے ہیں، دوسروں کے اوپر کیے ہیں، ان مظالم کو بھی اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں ہمارے لیے۔ عام آدمی ہم دیکھتے ہیں نا زندگی میں، دیکھیں آپ، کوئی بندہ کسی پر کوئی ظلم کرتا ہے نا تو وہ دوسرا اٹھ کے کہتا ہے اچھا یار اے دے لو میں معافی مانگا، میں نے معاف کر دوں، اور وہ بڑا معزز آدمی جو اس گاؤں کا، شہر کا معزز آدمی اٹھ کے کہتا ہے یار میرے لیے معاف کر، اس کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں۔ اور یہ چھوٹی سی بات نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور وہ معافی مانگنے والا جو ہے اس کا بڑا جگرا اور بڑا دل ہوتا ہے کہ اپنے پورے اسٹیٹس کو وہ لگا دیتا ہے۔ اللہ کی حضور میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معافی مانگ رہے ہیں میرے اور آپ کے لیے، یا اللہ ظلم ان سے ہو گیا ہے، گناہ ان سے ہو گئے ہیں، یہ میرے امتی ہیں، میں عرض کر رہا ہوں، میں درخواست کر رہا ہوں کہ مجھے معافی دے دیں اپنی میری امت کے لیے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات کھڑے ہو کر اللہ کا شکر ادا کرتے، امت کے لیے معافی کی درخواست کرتے تھے۔
اور حالت یہ ہوتی تھی کہ آپ کے پاؤں مبارک سوکھ جاتے، متورم ہو جاتے تھے۔ تو پھر جب آپ سے توجہ دلائی گئی، پوچھا گیا کہ حضور آپ، اللہ نے آپ کو تو معاف کر دیا ہے، اللہ نے تو آپ کو درجات عطا کیے ہیں، تو جواب ایک ہی جملے میں آتا، آپ کو معلوم ہے کئی دفعہ یہ جملہ میں دہرا چکا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، میرے بھائیوں کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر گزار بندہ، یہ ہے اصل میں وہ معیار کہ ہم اپنے اللہ کے کتنے شکر گزار بندے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے خوبصورت انسان، انسانوں کے سردار اور اللہ کے شکر گزار بندے، شکر گزار بندوں میں سب سے بہترین انسان، اور ہم آپ کی اس امت سے ہیں، اور ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بنیں۔ اللہ اکبر۔ جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت شرح السنہ میں مشکات شریف کے حوالے سے نوٹ کی گئی ہے کہ جناب جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم عرفہ، آپ نے فرمایا کہ جب عرفہ کا دن آتا ہے، حج کا دن ہوتا ہے، ان اللہ ینزل الی السماء الدنیا، اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتے ہیں، فیباہی بہم الملائکہ، اور اپنے سارے فرشتوں کو اکٹھا کر کے ان فرشتوں کے سامنے اس کا اظہار فرماتے ہیں، فیقول انظروا الی عبادی، میرے فرشتوں دیکھو ذرا میرے بندوں کی طرف، نیچے دیکھو، نظر دوڑاؤ کہ میرے بندے آج کس کیفیت میں، اتونی شاسن غبرن زاجین من کل فج عمیق، ذرا دیکھو یہ میرے بندے آج جو میدان عرفات میں تمہیں نظر آ رہے ہیں، گرد و غبار سے سر اٹے ہوئے ان کے، ایک ہی لباس میں، ایک ہی سلوگن کے ساتھ، اور نہ جانے کہاں کہاں سے تھکے ہوئے پوری دنیا سے سمٹ کر یہاں آئے، کوئی کسی راستے سے آیا ہے، کوئی کسی راستے سے آیا ہے۔ اب یہ اونچی آواز میں رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، اپنے گناہوں کی مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں، راجین رو رو کے معافی مانگ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اشہدکم انی قد غفرت لہم، میرے فرشتوں گواہ رہنا، آج تمہیں گواہ کر کے میں کہتا ہوں کہ میرے یہ سارے بندے جو تمہیں نظر آ رہے ہیں، جو مجھ سے معافیاں مانگ رہے ہیں رو رو کر، میں نے تمہاری گواہی میں ان کو معاف کر دیا، تم گواہ رہنا انی قد غفرت لہم، بلا شبہ میں نے ان کو معاف کر دیا، ان کی بخشش کی ہے۔ وَيَقُولُ الْمَلَائِكَةُ، اب فرشتے وہیں اللہ کو حضور درخواست کرتے ہیں، یا اللہ فلان یرحم فلان و فلانا، یا اللہ تیرے وہ فلاں بندہ بھی یہاں موجود ہے، وہ بڑا ظالم آدمی، اس نے فلاں گناہ کیا تھا، وہ فلاں عورت بھی موجود ہے، اس نے فلاں گناہ کیا تھا، فرشتے گنوا کر کہتے ہیں یا اللہ یہ تو بہت سارے لوگ موجود ہیں یہاں، ان کو بھی معاف کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ یقول اللہ عز وجل قد غفرت لہم قد غفرت لہم، بلا شبہ میں نے ان کو معاف کر دیا، بلا شبہ میں نے اپنے ان بندوں کو معاف کر دیا۔ آج یہ بندے جس حالت میں سفر کر کے جتنے مصائب جھیل کر میرے حضور یہاں سجدہ ریز ہو کر ہاتھ اٹھائے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، تو میں نے ان کو معاف کر دیا، انی قد غفرت لہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من یوم اکثر عتیقا من النار من یوم عرفہ. لوگوں، یہ کائنات کا ریکارڈ ہے کہ یوم عرفہ حج کے دن اس سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے جہنم سے اس دن سے بڑھ کر کوئی زیادہ لوگ آزاد کیے ہیں. یہ وہ دن ہے کہ جس دن سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو آزاد فرما دیتے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب محمد کریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی یہ حدیث مبارک جو جناب طلحہ کے حوالے سے ہے، موطا امام مالک میں اس حدیث مبارک کو روایت کیا گیا. حضور نے فرمایا کہ ما رأى الشیطان یوما هو فی اصغر ولا ادہر ولا احقر ولا اغیظ منه فی یوم عرفہ. میں نے شیطان کو، ابلیس کو یوم عرفہ سے زیادہ کسی دن بھی اس پوزیشن میں نہیں دیکھا کہ وہ اپنے آپ کو زیادہ ذلت میں محسوس کر رہا ہو. اس سے زیادہ نہیں دیکھا کہ وہ اپنے آپ کو حقیر محسوس کر رہا ہو، وہ اپنے آپ کو دھتکارا ہوا محسوس کر رہا ہو. زیادہ غصے میں اور زیادہ ذلت میں اس کو میں نے دیکھا ہے. یوم عرفہ کے دن جتنے لمحات اس دن کے گزرتے ہیں، اتنے لمحات میں شیطان ذلت اور رسوائی کی پوزیشن میں بڑھتا چلا جاتا. وما ذاک الا لما یری من تنزل الرحمہ وتجاوز اللہ عن الذنوب العظام الا ما رأى یوم بدر. حضور فرماتے ہیں کہ یہ کیوں ایسا ہے؟ جب وہ دیکھتا ہے کہ اللہ کی رحمت اپنے بندوں پر اتنی زیادہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو معافیاں عطا فرما رہے ہیں، تو یہ ذلت اور رسوائی کی پوزیشن میں آ جاتا ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ میں تو ان کو جہنم کی طرف لے جانا چاہتا تھا، دنیا اور آخرت میں ذلیل کرنا چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ کے ہاں انہوں نے معافی مانگی اور اللہ نے معاف کر دیا. حضور فرماتے ہیں ہاں، ایک دن ایسا ہے دنیا میں کہ جس دن میں نے اس شیطان کو یوم عرفہ سے زیادہ ذلت اور رسوائی میں دیکھا ہے. وہ دن یوم بدر کا دن تھا کہ جب بدر والے دن اس نے دیکھا کہ سید الملائکہ جناب جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی صفیں سیدھی کر رہے ہیں. اس دن اس کو دیکھ کر جتنی خفت اور ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ وہاں سے بھاگا اس پوزیشن میں کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب مجھ پر ڈائریکٹ نہ آ جائے. حضرات، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں یوم عرفہ کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا حج میں. ایک خطبہ آپ نے یوم نحر کو ارشاد فرمایا جو عید کا خطبہ ہے. یہ خطبہ منا میں ارشاد فرمایا. اسی طرح ایک خطبہ آپ نے مزدلفہ میں ارشاد فرمایا. اور ان سارے خطبات کی مجموعی طور پر الفاظ ملتے جلتے ہیں. میں جامع سے خطبہ کے الفاظ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے. ابی بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر. عید کا خطبہ دیتے ہوئے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں ان الزمان قد استدار کہیت یوم خلق اللہ السماوات والارض. یہ زمانہ چل پھر کر، وقت گزرتا گیا اور زمانہ چل پھر کر آج اس دن کے بعد جس دن اللہ نے اس مخلوق کو، کائنات کو بنایا تھا، اور زمین اور آسمان
دن اور رات تخلیق کیے تھے، آج بھی اتنے ہزاروں سال بعد پھر زمانہ گھوم پھر کر وہیں آ گیا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو، السند اثنی عشر، اللہ نے اس دن سال کے 12 ماہ مقرر کیے تھے، آج بھی سال کے 12 ماہ ہی اسی طرح مقرر ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان میں سے اربعۃ منہا حرم، اس میں 4 مہینے حرمت کے مہینے ہیں، ثلاث متوالیات، 3 لگاتار ہیں، 3 لگاتار ہیں، ذی قعدہ ہے، ذی الحج ہے اور محرم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان میں سے چوتھا جو ہے وہ رجب ہے، جو کہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے۔ یہ الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے الفاظ ہیں جو میں پیش کروں۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ارشاد فرمایا لوگوں ایو شہر ھذا، جانتے ہو یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کہتے ہیں قلنا اللہ و رسول عالم، جانتے تھے لیکن اس کے باوجود یہ عرض کیا اللہ اور اللہ کے رسول جانے۔ فسکت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے، حتی ظننا انہ سیسمی، یہاں تک کہ ہم نے یہ سوچا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا نام بدل کر کوئی اور نام رکھنا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ الیس ذو الحجہ، کیا یہ ذو الحجہ نہیں ہے؟ سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ بالکل ذو الحجہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو یہ شہر کون سا ہے؟ ہم نے وہی جواب دیا۔ پھر آپ نے رکے اور کچھ دیر بعد پھر پوچھا کیا یہ وہی شہر نہیں ہے جسے اللہ نے حرمت والا شہر قرار دیا ہے؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ بالکل۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو آج دن کون سا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم نے پھر وہی جواب دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا آج حرمت کا دن نہیں ہے؟ آج کا دن تمہارا حرمت کا دن، کیا یہ یوم النحر نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں باتوں کو یک لخت ایک دوسرے کے بعد ترتیب سے بیان کرنے کے بعد پوری امت کی توجہ ایک پوائنٹ پہ آپ لے آئے۔ ذرا غور کیجیے ان باتوں پر، یہ ویسے باتیں نہیں پوچھی گئی، پوری قوم کی توجہ، جو لاکھوں انسان آپ کے سامنے تھے ان کی توجہ ایک پوائنٹ پہ لائے، اور وہ پوائنٹ کیا ہے ذرا سنیے۔ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَإِعْرَاضَكُمْ